جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر 1000 احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن ایک اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہوگی کتاب جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو بن دیکھے ایمان لے کے آئے گا وہ مومن ہوگا۔ بن دیکھے اپنی جان دے دیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے، جس رب کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے اس رب کی خاطر انسان جان دے دیں۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ گھر والوں کو، مال کو، اولاد کو، کاروبار کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کی طرف جانا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں یہ وہ ہیں جو دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ فوقیت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے 5 آج کی کلاس میں ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کی جو ہماری ہفتہ وار کلاس ہے، ویکلی قرآن سرکل جو ہمارا ہوتا ہے، اس کی ایک نئی سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے اس سیریز کا کیا نام ہے؟ لاسٹ کلاس میں نے بتایا تھا ایک خاص سیریز ہم نے شروع کی ہوئی ہے جس کے اندر ہم سلیکٹڈ ورسز کے چنکس جو ہیں قرآن میں سے وہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے تو ہم نے 30واں سپارہ جو ہے اس کی سورہ شمس سے سورہ ناس تک کی تفسیر مکمل کی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ کہف پڑھی تھی۔ تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ میں نے کیا بتایا تھا، کون سی سیریز ہے؟ شاید آپ لوگوں کے پاس وہ ایڈ بھی آیا ہو ہمارا۔ احمد آپ بتا سکتے ہیں جی؟ ورس وائبس کے نام سے، ٹھیک ہے۔ ورس وائبس کی ایک سیریز چل رہی جس میں ہم نے سورہ فاتحہ کور کی تھی، اور آج ہم سورہ البقرہ جو ہے اس کی پہلی 5 آیتیں پڑھیں گے۔ میں آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں۔ یہ آیتیں آپ نے بہت دفعہ سنی ہوں گی، تو بہت بہتر ہے کہ ہم ان کو یاد بھی کر لیں اور ان کو نماز میں پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ میری طرف ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی بات سمجھ میں آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔
سورہ بقرہ کے حوالے سے پہلے ہم کچھ بات چیت کریں گے کہ یہ جو صورت ہم پڑھنے لگے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی تو میں آپ کو کسی دن کسی ایک کلاس کے اندر سورہ بقرہ کا مکمل خلاصہ جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا، لیکن آج کی اس کلاس کے اندر ہم اس کے پہلی 5 آیات کی بات کریں گے۔ پچھلی کلاس کے اندر ہم نے سورہ الفاتحہ کی تفسیر پڑھی اور جس میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا کی، اور جب ہم نے سیدھے راستے کی دعا کی تو ہم نے یہ بھی کہا کہ ان کا راستہ نہیں جو مغضوب علیہم ہیں، یعنی کہ جن پہ غضب ہوا اللہ تعالیٰ کا، اور ان کا راستہ بھی نہیں جو ضالین تھے، گمراہ تھے۔ مغضوب علیہم سے مراد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اسکالرز نے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، وہ لوگ جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم نازل کیا تھا، علم ان کو مل گیا، رسالت ان کو مل گئی، لیکن اس علم کے آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس علم کے آ جانے کے بعد، نبیوں کے آ جانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا تھا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف طریقے سے ان کے اوپر عذاب نازل کیے، ان عذابوں کی وجہ سے جو ہے ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہاں بھی یہ بھی بات ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جہاں پہ مغضوب علیہم ہے وہاں پہ صرف یہودیوں کا لفظ آ جاتا اور ضالین کی جگہ پر عیسائیوں کا۔ اچھا، ضالین سے مراد پہلے میں آپ کو دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں، اس سے مراد عیسائی، وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے تھے، جنہوں نے غلو کر لیا تھا، جنہوں نے اپنے نبیوں کا جو مقام تھا وہ اللہ کے برابر کر دیا تھا، جنہوں نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، گمراہ ہو گئے۔ اچھا، یہاں پر بھی عیسائیوں کا ذکر نہیں ہے، یہاں پہ صرف کہا ضالین، تاکہ ہم میں سے ہر مسلمان یہ دیکھے کہ ہمارے اوپر جب علم آ گیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر انبیاء کرام، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، ان کی شریعت ہمیں دے دی، احادیث ہمیں دے دی، لیکن وہ ملنے کے بعد اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانیں گے تو اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ علم آ جانے کے بعد اگر ہم نے غلو کیا، اپنی طرف سے دین میں نئی چیزیں ایجاد کی، جیسا کہ عیسائیوں کے بارے میں ہے نا کہ وہ ربانیین کے بارے میں ان کے ذکر ہے قرآن میں، کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ تو بالکل ایسے تھے کہ جو صرف دین کی طرف ہی چلے گئے تھے، جن کا کام صرف یہ ہوتا تھا کہ دین سکھانا سیکھنا، اور کچھ ایسے تھے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ کاروبار اور دوسرے کام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دین کے اندر نئی سے نئی چیزیں نکالنا شروع کر دیں، اور اپنے نبی کا رتبہ اتنا بڑھاتے گئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ لیسن تھا کہ اللہ کا کہیں ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلا دینا جو مغضوب علیہم تھے اور جو گمراہ ہوئے تھے۔ یہ تو ہم نے پچھلی کلاس میں باتیں کی تھیں، لیکن آج ہم سورہ البقرہ کی تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور شیطان جن ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے لوگوں کو تنگ کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، جیسے حسد کے ذریعے، نظر بد کے ذریعے، یا مختلف شیاطین جو ہیں وہ لوگوں کو کیپچر کر کے نقصان پہنچاتے ہیں آسیب کے ذریعے یا جادو کے ذریعے، وہ تمام چیزیں کمزور پڑ جاتی ہیں جب ہم سورہ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات، تلاوت کرنے سے مراد صرف یہ بھی نہیں کہ صرف ہم پڑھتے جائیں، میں نے آپ کو لاسٹ پروگرام میں یہ بھی بتایا تھا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے لیے دم یہ ہے کہ اس کو سورہ بقرہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار دی جائے، لیکن ایک وہ بچہ جو سمجھدار ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے یا کوئی بہن ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ سورہ بقرہ کو سمجھیں تاکہ ان کے گھر سے شیطان بھاگے،
ان کے گھر والوں کو پتہ چلے کہ شیطان کے ٹریپس کیا کیا ہوتے ہیں، کیسے پچھلی قوموں کے اوپر غضب نازل ہوا، کیسے پچھلی قومیں گمراہ ہو گئی تھیں اللہ تعالیٰ کا علم آنے کے بعد۔ جب وہ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو شیطان ان سے بھاگے گا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ جو بہت بڑے ایک اسکالر گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ سورہ بقرہ کے اندر 1000 احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، لیکن یقیناً اس سے بھی بہت زیادہ ہوں گے، یہ تو ایک عالم کا قول ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی 3 اقسام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پہلی 5 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا جو آج ہم پڑھیں گے، ایمان والے کون ہوتے ہیں، تقوی والے کون ہوتے ہیں۔ اور آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کی بات کی، اور آگے آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک منافقین کا ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو 3 طرح کے گروہوں میں تقسیم کیا۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کا کہنا مان لیتے ہیں، اللہ کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان سے انکار کر دیتے ہیں، اور تیسری صفت دیکھنے میں تو وہ ایمان والے اور مسلمان ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ منافقین ہوتے ہیں۔ تو تیسری طرح کے لوگوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے شروع کے ہی چند ہی رکوعوں میں کیا ہے۔ اس کا ذکر جو ہے اس بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی ایکسپلینیشن دی ہے۔ تو سورہ بقرہ کی بہت فضیلت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت شفاعت کریں گے۔ یہ زہرہ وین ہیں، یہ روشنیاں ہیں 2۔ سورہ بقرہ کے اندر اب ہم جب اگر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، تو سورہ بقرہ جو ہے اس میں زیادہ تر یہود کا ذکر ہے، وہی مغضوب علیہم جن لوگوں کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اور سورہ آل عمران میں زیادہ تر عیسائیوں کا ذکر ہے۔ بہرحال یہ دونوں ہی صورتیں جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ بہت زبردست صورتیں ہیں، اور ان کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ آئیے ہم ان 5 آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات، یعنی یہ ڈس جوائنٹڈ لیٹرز، یہ لیٹرز الگ الگ ہیں، ان کو ہم علم یا علم یا علم اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ایک کوڈ ورڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور ان کا مطلب کیا ہے؟ بہترین ان کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کی کہ شاید الف کا مطلب اللہ ہے، اور جو اینڈ پہ میم ہے اس کا مطلب محمد ہے، اور بیچ میں لام کا مطلب جبرائیل علیہ السلام، لیکن احادیث سے اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ الف لام میم یا اس طرح کے بہت سارے ایبریویٹڈ لیٹرز ہیں، حامیم، یاسین، طٰہٰ، کچھ میں دو لیٹرز آئے ہیں جیسے طٰہٰ، یاسین، حامیم، اور کچھ کے اندر جو ہے وہ 5 بھی آئے ہیں جیسے کاف، ہا یا عین، صاد، اور کہیں پہ 1 بھی آیا ہے جیسے نون، قاف۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام کا حصہ ہیں، لیکن ان کا مطلب کیا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور بہت سارے اسکالرز نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک چیلنج تھا ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں شاعری کیا کرتے تھے کہ تم مختلف طرح کی شاعری پیش کرتے ہو لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں ایسی کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں جو کوئی سمجھ ہی نہیں سکا آج تک، جن کو بڑے سے بڑا شاعر فلسفی نہیں سمجھ سکتا کہ کیا بات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا فہم ہی کسی کو نہیں دیا کہ کوئی سمجھ جائے کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ الف لام میم یہ یقیناً بہت ہی عظمت والی آیت ہے، لیکن ان کا مطلب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ لوگوں نے اپنی انٹرپریٹیشن کی ہیں، واللہ اعلم بالمراد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور ان آیتوں کے حوالے سے یہ جو اس طرح کی بہت ساری ڈس جوائنٹڈ ورڈز ہیں یا حروف مقطعات ہیں، اس حوالے سے ایک بات جو ہمارے معاشرے میں ایک غلط عقیدہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ان کا وہ استعمال نہیں کرتے جو کرنا چاہیے۔
اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے آیا ہے. اللہ کا کلام صرف سجا کے گھر میں رکھنے کے لیے نہیں آیا. جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہماری زندگیاں بدلیں گی. صحابہ کرام کی زندگیاں بدلی تھیں جب انہوں نے اس کو پڑھا تھا اور سمجھا تھا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کو لکھ کے لگا دیں دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ پورا قرآن پاک بھی تو گھر میں پڑھا ہوا ہے نا, اس میں بھی یہ آیتیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی مزید آیتیں, ٹوٹل 6666 ساری آیتیں اس میں موجود ہیں. پھر قرآن پاک رکھ لیں. قرآن پاک رکھنا اور پڑھنے میں بہت زیادہ فرق ہے. پڑھنے سے ہماری زندگیاں بدلیں گی. اگر ہم صرف یہ عقیدہ رکھ لیں گے کہ یہ آیتیں صرف لٹکانے سے ہمارے گھر میں خیر و برکت, ہاں یہ ہو سکتا ہے ان کی تلاوت کرنے میں برکت ہے, لیکن اسے ان کو سجا لینا, رکھ لینا, گھر کا حصہ بنا لینا, دکان میں لٹکا لینا, یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شخص کو پیاس لگی ہو بہت زیادہ. گرمی کا موسم ہے, آپ لوگوں کے لیے مثال دے دیتا ہوں. ایک شخص کو بہت زیادہ پیاس لگی ہو, ٹھنڈے پانی کی بوتل اور اس کے ساتھ چھوٹی سی روح افزا کی بوتل جو ہے, یا سمجھ لیں روح افزا بنا کے پورا جوس بنا کے آپ اس کو کہیں گے اپنے گلے میں لٹکا لو, تمہاری پیاس دور ہو جائے گی. ایسے پیاس دور ہوگی نہیں جب تک وہ اسے کھولے گا نہیں, پیے گا نہیں. یہ بالکل یہی مثال ہے کہ اس قرآن کو جب ہم پڑھیں گے تو ہماری زندگیاں بدلیں گی. تو حروف مقطعات کے بارے میں ایسے عقائد, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث موجود نہیں جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہو کہ ان آیات کو برکت کے لیے آپ لٹکائیں گھر میں, اس سے رزق میں اضافہ ہوگا, اس سے مال و دولت میں اضافہ ہوگا. پھر تو جو شخص بیچ رہا ہے بازار میں 10-10, 20-20, 30-30 روپے کے وہ بنا کے, اس کے بعد زیادہ مال و دولت ہونی چاہیے, گھر جا کے وہ رات کو رکھتا ہے اپنے گھر کے اندر. ایسا نہیں ہے. ان کو پڑھنے سے اجر ملے گا, اس کلام کو سمجھنے سے اجر ملے گا. دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب صورتوں کے شروع میں یہ چیز نازل کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ جیسے اگر کوئی اسپیچ دیتا ہے تو شروع میں وہ آئس بریکنگ ورڈز بولتا ہے کوئی بھی شخص, تاکہ اگلا شخص جو ہے وہ میری طرف متوجہ ہو جائے. تو یہ آڈینس کو یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے کوڈ ورڈز یوز کیے کہ ایک دم لوگ سننے لگیں اور ان کے سامنے بولا جائے الف لام میم, یہ کیا بات ہونے لگی, اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا جو احکامات ہیں وہ شروع کرتے ہیں. ہاں ایک حدیث جو صحیح روایات سے ثابت ہے وہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کی عظمت کے حوالے سے بتایا کہ قرآن ایک اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ کہا الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف بھی ایک حرف ہے, لام بھی ایک حرف ہے, میم بھی ایک حرف ہے, یعنی کہ 10 + 10 + 10 30 نیکیاں ملیں گی اس شخص کو جو الف لام میم پڑھے گا, یہ فرمایا. تو یہ ایک صحیح حدیث سے ثابت ہے. میں نے کہا کہ یہ روایت بھی آپ کے سامنے رکھ دوں, یہ نہ ہو کہ کوئی فتویٰ لگا دے کہ ایسی باتیں کر دی ہیں جو قرآن. مقصد یہ نہیں کہ کسی کی دل آزاری کی جائے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس قرآن کو ہم اگر اپنے گھر میں رکھیں تو اس کو پڑھنے کے لیے رکھیں, اس سے علم حاصل کرنے کے لیے رکھیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیا, ویسے تو ھذا کا لفظ بھی ہوتا ہے یہ کتاب, لیکن ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ کتاب. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اردو میں ہم کہیں کہ تم میرا یہ کام کر دو, لیکن عزت سے کیا کہیں آپ میرا یہ کام کر دیں. تو عربی کے اندر جب عزت کے ساتھ اور مرتبے والی کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو ذالک کا یوز ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں فرما رہے ہیں ذالک الکتاب. الکتاب یہ ایک اسپیشل کتاب ہے, یہ مکمل کی مکمل جو کتاب ہے, الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. یہ جو فیہ ہے اس سے پہلے وہ 3 ڈاٹس لگے ہوئے, شاید آپ نے دیکھے ہوں, اور فیہ کے بعد بھی 3, جسے معانقہ کہتے ہیں, یعنی کہ یا تو آپ فیہ سے ملا لیں یا فیہ کو آگے ملا دیں, تو دونوں کے مطلب بڑے خوبصورت بنتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ کہہ دیں فیہ ھدی للمتقین, تب بھی بہت خوبصورت مطلب ہے, اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے, تو بھی بہت خوبصورت مطلب بنتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہتے ہو, تم اس کتاب سے ہدایت لینا چاہتے ہو,
تو یہ یاد رکھو کہ اس کو پڑھنے سے پہلے اپنے ذہن کو صاف کر لو کہ دونوں چیزیں دونوں طرح سے شک نہیں ہے. پہلا شک یہ بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی, اس کو بھی اپنے ذہن سے نکالو. یہ اللہ واحد کی نازل کردہ کتاب ہے, یہ بھی شک ختم کر لو. اور دوسری بات, اگر تمہارے ذہن میں یہ شک ہے کہ اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ پتہ نہیں شاید صحیح ہے کہ نہیں, شاید اس کی کچھ باتیں جو ہیں وہ سائنس کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں, تو میرے بھائی اگر سائنس کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں تو سائنس جو ہے وہ لوگوں نے ایجاد کی ہے, لوگوں کے علوم ہیں, آج وہ ٹکرا رہی ہے, ہو سکتا ہے آگے جا کے کوئی نئی تھیوری آ جائے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کتاب میں جو بات کی گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو دونوں طرح سے اس کتاب میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے. پیچھے ہم نے ہدایت کی دعا کی تھی نا, اہدنا الصراط المستقیم, یہ ہدایت ہے. اگر تم شک میں نہیں پڑو گے نا پھر یہ ہدایت ہے, لیکن شک میں پڑ گئے تو پھر یہ ہدایت نہیں. جیسے وہ عموماً لکھا ہوتا ہے گاڑیوں کے پیچھے کہ شک ہی رہ جائے گا, یا شک ہی رہسی, کیا لکھا ہوتا ہے کہ اگر شک کرو گے نا تو پھر شک میں پڑے رہو گے تم, شک ہی رہسی ہے, کچھ ایسے کر کے لکھا ہوتا ہے. تو یہ بات ہے کہ شک میں پڑ گئے, جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حجرات میں یہ آیت نازل لم یرتابوا, کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آئے لیکن شک میں نہیں پڑے. لم یرتابوا, یہ وہ لوگ تھے جو شک میں نہیں پڑھتے تھے, اللہ کے کلام کے بارے میں نہیں پڑھتے تھے. ہاں لوگوں کا کلام اس بارے میں اب شک میں پڑھ سکتے ہیں, پتہ نہیں اس نے صحیح بات کی ہے کہ نہیں, لیکن جو رب کا نازل کردہ کلام جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے ہدایت ہمیں تب ملے گی. اسی لیے پہلے شک کی بات کر کے فرما دے یہ ہدایت تب ملے گی تمہیں جب شک نہیں کرنا ہے اس کے اوپر. اولئک ھم الصادقون, یہی سچے لوگ ہیں, یہی سچے لوگ ہوں گے جو اس شک میں نہیں پڑیں گے, ان کو ہدایت ملے گی. ھدی للمتقین, ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اور اس کے آگے آیت کا نشان لگا ہوا ہے اور اوپر لا لکھا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ قرآن پاک دیکھ رہے ہیں. اور پھر آگے الذین کے حمزہ پہ زبر نہیں, تاکہ متقین الذین کوئی پڑھ دے, کیونکہ متقین کی ہی صفات آگے بیان کی جا رہی ہیں کہ متقین آخر ہیں کون, تقوی والے لوگ ہوتے کون ہیں, جن کے اندر خوف خدا ہوتا ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں, جو یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے, ہم کوئی ایسا کام نہ کر دیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے. یہ جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, یہ جس نے دیا ہے وہ کسی بھی وقت چھین سکتا ہے, یہ صحت جس نے دی ہے وہ کسی وقت چھین سکتا ہے, اس چیز کا ڈر ہے, اس کو نہ ہم کہیں ناراض کر دیں. ایک تو تقوی کی بہت ساری ڈیفینیشن بہت سارے لوگوں نے کی, اور ایک اور تقوی کی ڈیفینیشن جو آج کل کے دور کے مطابق بڑی زبردست ہے کہ لوگ نظر کچھ اور آتے ہیں, یعنی کہ فیملی لائف کچھ اور ہوتی ہے اور باہر کی لائف کچھ اور ہوتی ہے. باہر چونکہ اپنے باس کو خوش کرنا ہوتا ہے, کلائنٹ کو خوش کرنا ہوتا ہے, سر یس یس ہاؤ یو اسمائل اور یہ وہ, لیکن جب گھر آتے ہیں تو ان کا رویہ بالکل بدل جاتا ہے, سارے کا سارا غصہ گھر میں آ کے نکلتا ہے. اسی طرح سے جو انفرادی زندگی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. انفرادی زندگی میں گناہ سے نہیں بچنا, جو دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں, کون دیکھ رہا ہے. جب یہ انفرادی زندگی اور پبلک لائف, یعنی کہ لوگوں کے سامنے زندگی والی زندگی, انڈیویجول لائف اور پبلک لائف, جب تک ان کے درمیان گیپ کم نہیں ہوگا تقوی حاصل نہیں ہوگا. اصل متقین وہ ہیں جن کی انفرادی زندگی بھی ویسی ہے جیسے لوگوں کے سامنے ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے انسان داڑھیاں رکھ لے, نقاب کر لے, عبائے لے لے, اب دیکھنے میں بہت نیک شخص نظر آئے, لیکن انفرادی زندگی گند سے بھری ہو. اکیلے میں جب گناہ کرنے کا موقع ملے تو وہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ بھی تقوی کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. تو ہمارے یہ استاد ہی ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب, انہوں نے یہ تقوی کی بہت خوبصورت ڈیفینیشن بتائی کہ انسان کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی, پبلک لائف اور انڈیویجول لائف, جتنی ایک جیسی ہوتی چلی جائے گی اتنا آپ کے اندر تقوی سمجھنے آتا چلا جا رہا ہے. اور یہ بڑی خوبصورت مجھے ان کی ڈیفینیشن لگی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. تو یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہوگی کتاب جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یہ وہ قرآن ہے جو ہدایت ہے سب لوگوں کے لیے. قرآن جو ہے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہ تو
قرآن ہدایت ہے نا، لیکن ہدایت لیتے کون ہیں؟ جو متقین ہوں گے۔ قرآن تو سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سمجھ لیں کہ پنڈی میں 1,00,000 لوگ 2,00,000 لوگ رہتے ہیں، سب کے لیے ہدایت ہے۔ پوری دنیا میں اتنے عرب لوگ رہتے ہیں، سب کے لیے ہدایت ہے۔ پاکستان میں، انڈیا میں، کہاں کہاں لوگ ہیں، سب کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن ہدایت لے گا کون؟ کس کو ملے گی؟ جو اپنی زندگی بدلے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، جس کی اکیلی زندگی بھی جو ہے سولیٹیوڈ میں جب وہ بیٹھا ہو تو وہی پاک زندگی ہو جو لوگوں کو نظر آ رہی، اس کو ہدایت ملے گی اس کتاب سے۔ ہدایت تو عام ہے سب کے لیے، لو نا بھائی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو تو صحیح، اپنے آپ کو بدلو، پھر تمہاری زندگیاں بدلیں گی۔ ہدی للمتقین، شک نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین لوگوں کے لیے۔ الذین، اب یہ الذین بھی پڑھ سکتے ہیں یا اب الگ سے ہم چونکہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لے کے آئے ہیں، جو ایمان لے کے آئے ہیں۔ ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ایمان والوں کی بہت ساری صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے وہ صفات شروع ہوتی ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید میں۔ ایمان والے وہ ہیں جو سچ بولتے ہیں، سچے لوگوں میں بیٹھتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو غیبت نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول پہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں، اپنا رب اللہ کو مانتے ہیں، اسی پہ قائم رہتے ہیں، بہت ساری صفات ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ بتایا کہ وہ لوگ ایمان والے، یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہوں گے جو غیب پر ایمان لے کے آنے والے ہوں گے۔ غیب کیا چیز؟ جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کمرے سے باہر جو کچھ ہے، کون کھڑا بھی ہے کہ نہیں کھڑا، وہ میرے لیے غیب ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو ہمارے لیے غیب کیا ہے اسلامک کانٹیکسٹ میں؟ جس کو ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں، وہ غیب ہے۔ لیکن ہمیں اللہ پہ یقین، اللہ پہ ایمان لے کے ہم آتے ہیں۔ ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، لیکن کچھ لوگوں نے، جو پہلے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا۔ تو ہم نے تو انبیاء کا 1,24,000 یا کتنے انبیاء جو تھے، ہم نے ان کو دیکھا؟ لیکن نہیں، ہمیں ان پہ یقین ہے۔ ہم نے فرشتوں کو دیکھے؟ نہیں۔ فرشتوں کو انسان پہلی بار تب دیکھے گا جب اس دنیا سے جا رہا ہوگا، اس کے فرشتے جب اس کو نظر آئیں گے، وہ آخری وقت ہوگا اس کا۔ زندگی میں کوئی فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا اس دنیا میں۔ جو فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے تو بس وہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک، ہم نے فرشتوں کو دیکھا؟ نہیں۔ ایون کہ جنات کو دیکھ لیں، جنات جو اللہ کی مخلوق ہیں، ہم نے ان کو دیکھے؟ نہیں۔ ہم نے کتنی چیزیں نہیں دیکھی۔ ہم نے لوح محفوظ جہاں پہ قرآن پاک کی کاپی، وہ نہیں دیکھی۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ بہت ساری چیزیں جو بن دیکھے ایمان لے کے آئے گا وہ مومن ہوگا۔ جو دیکھ لیتا ہے سب کچھ اپنے سامنے، یا جو دیکھ کے چیزوں کو قبول کرنے والا ہے، وہ ایمان والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلی صفت متقین کی بیان کریں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بن دیکھے اپنے رب پہ ایمان لے آئیں گے، بن دیکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کے فالوور بنیں گے، بن دیکھے اپنی جان دے دیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جس رب کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس رب کی خاطر انسان جان دے دے۔ یہ متقین کی صفات ہیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ صفات ہیں جن کو اپنانے کے بعد قرآن سے ہمیں ہدایت ملے گی، شک اور شبہ جو ہے وہ دور ہوگا۔ تو پہلی چیز الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں پہ ایمان لے کے آتے ہیں جو دیکھی نہیں ہیں، غیب کے اوپر ایمان لے کے آنے والے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ پڑھنا بھی نماز کو قائم کرنے میں آتا ہے، اچھے طریقے سے پڑھنا، خشوع کے ساتھ، وضو کرنا، نماز کی شرائط کو پورا کرنا، شرائط پوری کر کے نماز پڑھنا۔ ایک شخص وضو کرتا ہے، اپنے کپڑوں کو، لباس کو پاک کر کے جائے گا، تبھی نماز قائم ہوگی۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، وقت کے اوپر نماز پڑھے گا، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نمازیں وقت کے اوپر فرض کی ہیں، وہ وقت کے اوپر نماز پڑھے گا۔ تو یہ ساری چیزیں قائم کرنے کے اندر آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد قائم کرنے میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ اس نماز سے جو فوائد ملنے ہیں وہ ہمارے اندر نظر آ رہے ہیں کہ نہیں۔ یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو وہ ہے جو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے باوجود کیوں نہیں روک رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نماز پڑھ تو لی لیکن قائم نہیں کی،
اس کے جو احکامات ہیں اس میں تو ہم نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم یہ باتیں کی ہیں، لیکن جیسے ہم نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے تھے تو ہم نے تو کسی اور کو عظمت والا سمجھنا شروع کر دیا، کسی نے کسی بلڈنگ کو سمجھنا شروع کر دیا، کسی نے کسی پیسے کو، مال و دولت کو سمجھنا شروع کر دیا، کسی نے اپنے کاروبار اپنی دکانوں کو عظمت والا سمجھنا شروع کر دیا۔ تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ کہ نماز میں جو باتیں بولی ہیں ان کو اپنی ریئل لائف کے اندر ہم لے کے آئیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اچھا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے اندر کچھ بدعقیدگیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب قرآن میں یہ باتیں کر رہے ہیں پڑھنے کے حوالے سے تو وہ ہمیں نظر نہیں آتی کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ منافقین کی یہ نشانی ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، کہ یہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت لیزی ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب نماز کے لیے کھڑے بھی ہونا پڑے گا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نمازیں وقت پہ پڑھنی ہیں، تو وہ پڑھنے کا حکم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں اور نماز دوبارہ پڑھیں، آپ نے بہت تیز نماز پڑھی، آپ کی نماز نہیں ہوئی، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں نا۔ تو کچھ لوگوں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے کہ 5 وقت پہ جانا پڑتا ہے مسجد، ایک نئی تھیوری نکال لی ہے کہ نماز تو قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا تو حکم ہی نہیں۔ تو یہ بات قرآن و حدیث کی نص سے ہی ٹکراتی ہے، یہ اللہ کے احکامات سے ٹکراتی ہے۔ نماز کے لیے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے لوگوں سے جن سے بہت محبت کرتے تھے ان کو نماز کے وقت ایسے چھوڑ کے جاتے تھے جیسے ان کو پہچانتے ہی نہیں۔ کیوں جا رہے ہیں پھر وہ؟ ان سے بڑا قائم کرنے والا کون تھا کہ انہوں نے پوری زندگی میں نماز کو جو ہے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی ہمیں دکھائی، وہ بھی بس کہتے تھے قائم ہونے والی ہے، نہیں، نکلنا پڑے گا، گھر والوں کو، مال کو، اولاد کو، کاروبار کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کی طرف جانا پڑے گا، پڑھنی بھی پڑے گی، وہ بھی قائم کرنے کے اندر آتا۔ تو متقین کی صفات میں الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وقت کے اوپر پڑھتے ہیں، تمام شرائط پوری کر کے پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں پڑھتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اگلی صفت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے رزق، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق کے حوالے سے میری ایک اور ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رزق کیا ہے، مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت ہمیں ملتی ہے وہ رزق ہوتا ہے۔ یہ جوانی جو ہمیں ملی ہے، یہ وقت جو ہمیں ملا ہے، یہ مال جو ہمیں ملا ہے، یہ جو بھی ریسورسز ہمارے پاس، یہ موبائل فون ہے، لیپ ٹاپ ہے، یہ اللہ کا رزق ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رزق میں سے کون سا مال خرچ کرنا چاہیے؟ اس میں ایک تو کچھ فرائض ہیں، جیسے زکوٰۃ دینی ہوتی، وہ تو فرض ہے، اور پھر کچھ صدقات ہوتے ہیں جو نفلی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے پر ریسٹرکشن نہیں ہوتی لیکن ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 سپارے کی پہلی آیت میں ہی یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم نیکی کی حد کو پہنچنا چاہتے ہو تو کیا چیز خرچ کرنی پڑے گی تمہیں؟ جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ لن تنالوا البر، تم نیکی کی حد تک نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا، جب تک تم خرچ نہ کر لو، مما تحبون، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند چیز۔ یہ جوانی اور شام کے اوقات جس میں دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کے گپ شپ لگانی ہوتی ہے، بڑا پسند ہوتا ہے، یہ خرچو اللہ کے راستے میں، یہ وقت نکالو اللہ کے راستے میں، قرآن سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، لوگوں کو اچھے راستے کی طرف لانے کے لیے، نماز کے لیے وقت نکالو، وہ پرائم ٹائم نکالو جو سب سے زیادہ تمہیں پسند ہے، پھر تم نیکی کی حد کو پہنچو گے۔ ورنہ یہ وہی حساب ہے کہ ہمارے گھر میں جو بچے کچے کپڑے پڑے ہوتے ہیں جو ہم نے بالکل پہننے نہیں ہوتے، ہم وہ غریبوں کو دیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ یہ وہی بات ہے کہ ہم جو بچا کچا ٹائم، رات کا تھکے ماندے، رات 10 بجے سونے لگے تو وضو کر کے بس نماز جلدی سے پڑھ کے ختم کریں۔ جو بالکل فارغ ٹائم ہوتا ہے، جس دن آج کوئی کام نہیں، آج یونیورسٹی بھی نہیں ہے، کوئی
ایکٹیویٹی نہیں، چلو جی آج درس بھی چلے جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. جب تم اللہ کے لیے وہ چیز نکالو گے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، مال جس سے تمہیں بہت محبت ہے، نکالو اللہ کے لیے. اچھا دل کرتا ہے نا چائے پراٹھا کھانے کو، جاؤ جی دوستوں کے ساتھ کھانے کے لیے جانا ہے آج شام کو، وہی 500 روپیہ نکالو کسی غریب کے لیے، وہ جو تم نے اپنے اوپر خرچنا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جو دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ فوقیت دیتے ہیں. بہت خوبصورت آیت ہے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ. یہ جب آیتیں نازل ہوئیں تو یہ واقعہ بڑا طویل ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ آیتیں ایک صحابی کے لیے نازل ہوئی تھیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ بیٹھے تھے اور کہا کہ یہ ایک مہمان آئے، ان کو کوئی کھانا کھلا سکتا ہے؟ وہ ان صحابی نے کہا میں کھلا دوں گا. وہ اپنے گھر گئے اور انہوں نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، اور کھانا اتنا ہی تھا، جب اپنے وائف سے پوچھا کھانا اتنا ہی تھا کہ وہ ایک بندہ کھا سکتا ہے. تو انہوں نے، صحابی نے اپنی بیوی کو کہا کہ بچوں کو سلا دو اور یہ کھانا مہمان کے آگے رکھ دو، اور جب ہم دونوں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوں گے تو تم دیا جو بھی لائٹ ہے اس کو آف کر دینا تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھائیں. اور وہ منہ چلاتے رہے صحابی کہ ان کو فیل ہو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. یعنی اپنی ضرورت، خود ضرورت رکھتے ہوئے انسان دوسرے کے لیے، اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے. وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، بہترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پھر تم پہنچو گے نیکی کی حد کو. اس میں رزق میں اب آپ لوگ اکیلے بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا اور میں کیسے اللہ کے لیے خرچ سکتا ہوں اور بہترین چیز کیسے اللہ کو پیش کر سکتا ہوں، نہ کہ ردی اور بوسیدہ اور بچی کچی اور بیکار قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں چلو یار یہ دین کے کام میں لگا دو، جاؤ کسی ادارے میں دے دو، یار گھر میں تو یہ کرسی ٹوٹی پڑی ہے، کسی مسجد میں رکھو جا کے کوئی نماز پڑھ لیں، بہترین چیز دو وہاں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو آیت میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ وہی لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر نازل کی گئی ہے کتاب اس پر ایمان لے کے آتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور پہلے کی بھی جو کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، موسیٰ کے صحیفے ہیں، ابراہیم کے صحیفے ہیں، جو اپنی اصل حالت میں تھے ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کا ہی کلام تھا. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. اس حوالے سے ایک بہت خوبصورت بات، پاکستان میں اور انڈیا میں ایک ایسا فرقہ آ گیا، میں اس کا نام نہیں لیتا، لیکن ان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انبیاء کرام آئیں گے یا آ چکے ہیں یا آئیں گے. تو یہ آیت جو ہے ان کے اس عقیدے کا رد کرتی ہے. اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہو، اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہو اور آگے آنے والی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے جب بھی کتابوں کی بات کی تو یہ کہ جو تمہارے اوپر نازل کیا جو تم سے پچھلی کتابیں ان کے اوپر ایمان لے کے، یہ نہیں کہا تھا آگے بھی آنے والی کوئی کتابیں آئیں گی. تو یہ اس عقیدے کا رد ہے، کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ احادیث میں تو آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ قرآن کو مانتے ہیں. قرآن میں دکھاؤ. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ایمان والے اور متقین لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نازل کردہ کتاب پہ ایمان لاتے ہیں اور ان سے پہلی والی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، نہ کہ یہ کہا کہ انزل من بعدی، بعد میں آنے والے نہیں. تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں اور انہی کی نازل کردہ جو کتاب ہے وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بنے گی. تو یہ جو متقین لوگ ہوں گے وہ اس کتاب کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے. کیا مطلب ہے ایمان لانے کا؟ قرآن پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پر ایمان لانا ایک تو یہ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ایمان قرآن کی جو شرائط ہیں ان میں سے اگلی شرط کیا ہے کہ اس کی ریڈنگ آنی چاہیے ہر مسلمان کو. ہر مسلمان کو اس کی صحیح ریڈنگ آنی چاہیے. ٹھیک ہے، قراءت اور خوبصورتی سے پڑھنا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک دین ہے کہ جو لوگ بہت اس کے اندر مشق کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، لیکن یہ کلام سمجھنے کے لیے کچھ ریڈ تو کرنا پڑے گا نا. یعنی کہ آپ انگلش کی ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہے ہیں اور آپ اس کا ترجمہ سمجھنا چاہتے ہیں، اسٹیٹمنٹ پڑھنی آئے گی تو ترجمہ پڑھیں گے نا. دس پڑھنا ہی نہیں آتا، از کا نہیں پتہ کہ از ہے یا اس ہے، از کو اس پڑھ رہے ہیں، دس کو دس پڑھ رہے ہیں، دس اس. آپ کو جملہ سمجھ میں آئے گا؟ کم از کم ریڈنگ اتنی تو صحیح آنی چاہیے کہ کہاں پہ تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، کہاں پہ تھوڑا چھوٹا کرنا ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں آدم اور اس کی بیوی اس درخت کے قریب نہ جانا. تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اب کوئی پڑھتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، غلط ہو جائے گا کہ تم اکیلے اس درخت کے قریب نہ جانا. وَلَا تَقْرَبَا ایک الف کے برابر لمبا ہو گئی تو اس کا مطلب ہے تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا. اب جس کو ریڈنگ ہی نہیں صحیح آتی اس کا ترجمہ کیا کرے گا؟ اب اس کو کیا سمجھے گا؟ کہ پہلی چیز قرآن کی ریڈنگ، بیسک جو تجوید کے قواعد ہیں وہ انسان کو آنے چاہیے. پھر قرآن کے پورشن کو زیادہ سے زیادہ میمورائز کرنا چاہیے. یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے کہ اللہ کے کلام کو ہم یاد بھی کریں. پھر اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر اگلا حق قرآن کے رائٹس میں سے یہ بھی آتا ہے کہ ہم دوسروں کو سکھائیں. پہلے خود عمل کریں پھر دوسروں کو بھی سکھائیں. یہ قرآن کے اوپر ایمان لانے کے حوالے سے بات ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ وہی لوگ ہیں، یہ آخری متقین کی جو صفت بتائی گئی، یہ وہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یوقنون، کنوکشن ہے، یقین ہے کہ ایک دن آئے گا کہ اگر آج میں تکلیف میں ہوں، مجھے کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے اور میں نے صبر کیا ہے، تو ایک دن آئے گا جس دن مجھے اس کا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے گا. آج کسی کے ساتھ میں نے اگر زیادتی کی، کسی کا مال لوٹا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کے ساتھ مالی طور پہ جو نقصان پہنچایا، ایک دن آئے گا جس دن مجھے جواب دینا پڑے گا. تو اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ انسان کا عمل درست ہوتا ہے. متقین کی صفات میں سے ہوتا ہے کہ وہ آخرت کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں کہ اس دن میں نے جواب دے ہونا ہے. میں ایک ایک عمل جو بھی میں کر رہا ہوں، یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں موبائل کے اوپر، یہ میں نے جواب دے ہونا ہے اس کا. ابھی تو کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، مجھے اس کا جواب دے ہونا پڑے گا. یہ انسان کو آخرت کا جو تصور ہے اس کے عمل کو بہتر بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے اور اس انسان کو متقی بناتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہیں. یہ لوگ ہوں گے ہدایت کے اوپر. جو ہم ہدایت مانگ رہے ہیں نا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. ہدایت ایسے نہیں ہے پلیٹ میں کسی کو بھی مل جائے گی. جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرے گا، اللہ کے احکامات مانے گا، پھر انہی کے لیے اولئک، یہی وہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اور اصل کامیاب لوگ یہی ہیں. یہ کوئی پیٹر ولسن امریکہ کا رائٹر نہیں بتا رہا کہ کامیابی پانے والے لوگ یہ ہیں جن کی ہم بکس پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کامیاب لوگوں کی نشانی، او فلاں کی کتاب خرید لو بھائی، اس میں 7 نشانیاں بتائی گئی ہیں کامیاب لوگوں کی. خریدتے ہیں نا کتابیں، یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا جس پہ انگریزوں نے اپنی تھیریز بتائی ہوتی ہیں کہ جی کامیاب بننے کے لیے یہ 5 کام کر لیں، یہ 6، فوراً ہم کلک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اولئک ھم المفلحون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. اور صرف شاید پیٹر اور ولسن نے جو کتابیں لکھی ہوں گی ان میں کے جو لوگ ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہوں گے، پیسہ زیادہ کما لیتے ہوں گے. لیکن یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کامیاب لوگ ہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور آخرت جو اصل ہمیشہ کی کامیابی ہوگی، جو نہ ختم ہونے والی ہوگی، وہ بھی ان کو ملے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ، انہی صفات کے حامل لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں. اصل کامیابی ان کو ملنے والی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.